لکھا ہوا اس کا بچے 12 سال تک مدرسہ میں جاتے تھے اور خدا کا کلام شریعت کی کتاب سیکھتے تھے. ہاللیلویا. اپنا آپ خداوند کو کس کس نے دیا ہوا ہے اگر آپ کا ہاتھ شو کرے تو کیا کبھی آپ کی زندگیوں میں کوئی خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے آپ کی زندگیوں میں؟ جی بھائی کھڑے ہوں گے، بھائی کو مائک دیجیے گا اور بھائی بتائیں گے اپنا. بھائی جی ادھر آئے. یہ بھائی اس طرح میری طرف سے سب بہنوں بھائیوں کو سلام. جب سے میں نے خداوند کو قبول کیا ہے میری زندگی میں خداوند نے اتنا کام کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. صرف میں فون پہ دعا کرتا ہوں تو مسلمان لوگ جو ہے یہاں سے کراچی تک شفا پاتے ہیں. یہ میرے یسوع کا کمال ہے. خدا کا جلال جو آپ کی زندگی یعنی آپ کے باطن سے شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا تبدیلی ہے کیا؟ واٹ میننگ آف تبدیلی؟ تبدیلی در حقیقت آپ کی باڈی، آپ کی زبان، آپ کی روح کی چینجنگ ہے. وہ کس وقت ہوتی ہے؟ جب خدا کا جلال آپ کے بدنوں میں کام کرتا ہے. ہاللیلویا. جب تک خدا کا جلال آپ کے بدنوں میں نہیں کام کرتا تو یہ بائبل مقدس آپ کتنی بھی پڑھ لیں، کتنی بھی سیکھ لیں، کتنا بھی اس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں، کوئی کام نہیں ہوتا. خدا کا جلال یعنی پاک روح جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ آتا ہے تبھی کلام کام کرتا ہے. میرے دل میں ایک چھوٹی سی بائبل کی بات ہے. کیا پطرس اور 12 رسول یسوع مسیح کے جو تھے، یسوع مسیح کے ساتھ 3.5 سال رہے، یعنی سیکنڈری کرتے رہے، تعلیم پاتے رہے، تو کیا خدا کا جلال ان کے بدلوں میں کام کیا؟ 3.5 سال کے عرصہ میں کام کیا؟ کوئی ایک بتائے کہ بائبل میں لکھا ہے کام کیا؟ کوئی ایک بتائے. کوئی بھی نہیں بتا رہا. میرے دلوں خدا کا جلال کام نہیں کیا. وہ اس لیے کہ جب وہ دعا کے لیے گئے تو انہوں بدلو نکالنے گئے تو اس کے آگے بتاتے ہیں کہ تیرے شاگردوں سے یہ کام نہیں ہو سکا. وائی؟ کیوں نہ ہو سکا؟ حالانکہ انہوں نے تعلیم پائی ہے، اس سے سیکھا، لیکن ان کے بدلوں میں وہ جلال کام نہ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک روح سے معمور ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے جاتے ہوئے ان کو ایک حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ بالا خانہ میں جمع رہو جب تک پاک قوت کا لباس تمہیں مل نہ جائے، باہر نہ جانا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قوت کے لباس کے لیے کبھی بھی اپنے جسم کو تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے جب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے دعا کرنی پڑتی ہے، گھٹنے تھک جاتے ہیں. انسان کی باڈی کو پرابلم ہوتی ہے، زبان کو پرابلم ہوتی ہے بولنے میں، دعا کرنے میں، دماغ تھک جاتا ہے. اگر تھوڑی جی دعا کر تو کیسے خدا کا جلال آپ کے بدنوں سے ظاہر ہوگا؟ اسی لیے یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ بالا خانے میں کیا رہو؟ جمع رہو. ایک دن میں یہ سوال ایک بندے سے پوچھ رہا تھا کہ یسوع مسیح نے کیا حکم دیا؟ فوراً بولا کہ جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ. میں نے کہا بے کلام کا ہے. یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا حکم دیا؟ ان کے لیے حکم تھا کہ بالا خانے میں جمع رہو، تب آپ کے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر ہوگا. جیسے بھائی نے ابھی دعائی دی، بھائی بہت دعا کرتا ہے، اسی لیے اس کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور تب جلال ظاہر ہوتا ہے جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے بالا خانہ میں آتے ہیں. اور جب آپ کہیں کہ میں سکسیسفل ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو خدا کے گھر میں نہ آئے تو کبھی جلال ظاہر نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ یہ ہوئے گا؟ نہیں ہوگا.
کیونکہ آپ نے اپنے مقدس کو، یہ مقدس ہے خدا کا مقدس ہے، اس کو اس کے مقدس میں لے کے آنا تھا کہ دونوں ایک جان ہو سکے۔ لکھا ہوا ہے زبور میں کہ یکسوئی یعنی دل اور دماغ، اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کا دل اور دماغ ایک ہو جائے تو آپ جو ارادہ کریں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور خدا کا پاک روح بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کا دل اور دماغ کیا ہو، تبدیل ہو، تاکہ اس کا جلال آپ کے بدنوں میں کام کرے، خدا کا جلال آپ کے بدنوں میں استعمال ہو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ خدا سے دور ہیں، آپ سچے مسیح نہیں۔ ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں اہی مسیح ہیں۔ اگر مسیح ہیں تو کیا آپ کے ہونٹ ٹھیک ہے؟ کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ دل ٹھیک ہے؟ کیا اس کے اندر یسوع کام کر رہا ہے؟ کیا آپ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں؟ اگر نہیں ڈھال رہے تو آپ سچے مسیح نہیں ہیں۔ یہ بھول جائیں کہ یسوع آئے گا تو آپ کو بادلوں پہ لے جائے گا، اسی کو لے جائے گا جو اپنے بدنوں میں خدا کے جلال کو استعمال کرے گا۔ اس کا جلال آپ کی گفتگو سے، آپ کی باڈی سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، ہاتھوں سے، آپ کے ہونٹوں سے پھولوں کی طرح نکلے گا۔ تب آپ خدا کی کلیسیا میں شامل ہوں گے، تب آپ سچے مسیحی بن سکتے ہیں۔ میرے دلوں یہ بھول جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بڑے مسیح ہیں جی، بھائی صاحب روزے بھی رکھنا۔ کیا اس شخص نے جو یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں کیسی تیری بادشاہی میں داخل ہوں؟ تو اس نے کیا کرتا ہے؟ کہتا میں روزے بھی رکھنا، میں دائی اپنی بھی دیتا ہوں۔ ہم سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اسے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دل میں، ہمارے بدنوں میں دنیا کی وسوسے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں۔ جب ہم گرجا گھر میں بھی آتے ہیں تو ہوتا ہے میرا فلاں کام تو رہ ہی گیا ہے، پادری صاحب جلدی جلدی دعا کر لیں تاکہ میں جا کے کراں، میرے گھر سے پرانے آنا لے۔ کیوں؟ جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو اپنی ساری سوچیں، اپنے سارے فکر، پہنچے ادھر توجہ کرو، چھوڑ دے، اپنی ساری سوچیں، اپنے سارے فکر یسوع پر ڈال دے کہ میں جا رہا ہوں، میرے گھر کی یہ پرابلم ہے، تو جانے اور تیرے کام، میں تو وہاں جا کر باپ کے آگے سجدہ کروں گا، اور باپ نے اے یسوع تیرے نام سے پاک روح کو بھیجا، میں اسے حاصل کروں گا۔ جب تک ہم خدا کا جلال اپنے بدنوں سے ظاہر نہیں کرتے ہم مسیح نہیں ہیں میرے دلوں، کیونکہ بدن بائبل مقدس میں انسان کو ہمیشہ اکائی کہا گیا ہے، ایک کہا گیا ہے۔ میاں بیوی کو دیکھ کیا لکھا ہے؟ دونوں ایک کہا گیا کہ نہیں کہا گیا کہ دونوں ایک بدن، باپ اور بیٹا روح القدس ایک ہے، اکائی۔ خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور جسم میں کوئی اختلاف نہیں رکھا گیا۔ خدا جسم کو اچھا بناتا ہے اور اس کا جلال اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا نے انسان کے علاوہ کسی میں اپنے جلال کو ظاہر نہیں کیا۔ میرے دلوں، ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑے مسیحی ہیں، تو اس بدن کو ہم غلط یوز کرتے ہیں، ہمارے ہونٹوں سے مکر کی باتیں نکلتی ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی ادھر آ، تو میں تو فلانا کام میں تو آ نہیں سکتا بھائی صاحب۔ میرے دلوں، میرے ایک دوست ہے پاسٹر طارق وارث، میں نے اس کی دیکھی ہے زبان کی بات۔ ہم کھڑے تھے روات میں، خالی اس نے ایک کال کی کہ بیٹا وہاں ہم نے جانا ہے، تو اس ایک شخص نے 5-7 موٹر سائیکلوں پہ 2 آدمی بیٹھ کے 10-12 بندے جمع ہو گئے وہاں۔ یہ ہے خدا کا جلال۔ صرف ایک کال ہو تو پتہ چل جائے کہ واقعی مسیح لوگ ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں خادم کو؟ کیوں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بیٹا رخسانہ؟
تو کیا باپ کا حکم ماننا بجا ہے یا نہیں ہے؟ تب خدا کا جلال آپ کے بدنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ واقعی مسیحی ہیں۔ میرے عزیزو، خدا جو جلال سے بھرا ہوا ہے، قرآن عہد نامے میں کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں آتا بدن برا ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، مگر خدا کا جلال جب آ جاتا ہے تو یہی تبدیل ہو جاتا ہے، روحانی بن جاتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پہلا جو بندہ بڑا جسمانی سے پورے روحانی ہو گیا، جسم بھی ہو گئی، اکھا بھی ہو گئی، ہونٹ بھی ہو گئی، آواز بھی ہو گئی، لیکن کیا ہو گیا کہ پاک روح کو اس نے قبول کر لیا، رسیو کر لیا۔ جب ہم چرچز میں آتے ہیں تو ہمارا دھیان کلام رسیو کرنے میں نہیں ہوتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی آج کیڑا کلام ہو گیا۔ کیوں سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ آپ نے خدا کو توجہ سے قبول نہیں کیا، آپ نے اس کی طرف اپنے ذہن کو لگایا ہی نہیں، اپنی باڈی کو اس کی طرف موو نہیں کیا۔ کیا ہوتا ہے کہ چرچ میں آتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، کیوں؟ کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ہم یسوع کو دیکھ ہی نہیں رہے، تو پھر کلام کیسے آپ کے اندر آئے گا؟ آپ کے دستور میں کیسے اس کا جلال ظاہر ہوگا؟ کیسے آپ روح سے معمول ہو کر جائیں گے؟ میرے دلوں، اپنے بدنوں کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرو تاکہ آپ کی زندگیاں بدلتی چلی جائیں، آپ کو لوگ اول درجہ دیں کہ بھائی وہ آگے ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، اس سے پہلے آگے بڑھیں۔ یہ ہے خدا کا جلال کہ آپ سر فرشت ہو جائیں، اور اگر آپ خدا کا جلال کو پیچھے کریں گے تو اپنے بدنوں کو، اپنی عقل کو آگے کریں گے تو آپ کبھی بھی سر فرشت نہیں ہو سکتے۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ نکالیے گا پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 12 باب، اس کی پہلی آیت دیکھیں گے، 12 باب اس کی پہلی آیت۔ اے بھائیو، اے بھائیو، میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا، اے بھائیو، میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانیاں ہونے کے لیے نذران کرو جو نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو آمین۔ میں دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پس ہے بھائیوں، خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ آخر میں ایک ورڈ آتا ہے مقبول عبادت، وہ تو ہماری باڈی کو ہی کہہ دیتا ہے کہ تمہاری باڈی جو تمہارا جسم جو ہے اس میں سے جب تک خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا مقبول عبادت ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم چرچ میں آتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں بڑے سیدھے ہو کر ڈیلے جناب بہت ہو رہے ہیں، جیسے ہی چرچ سے باہر نکلتے ہیں ان کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا صرف اسی وقت وہ اپنے بدنوں کی قربانی دیتے ہیں جب وہ چرچ میں آتے ہیں، اپنے ٹائم کی قربانی دیتے ہیں؟ کیا باہر دنیا میں ان کے بدن کی قربانی یسوع نہیں مانگتا؟ کیا باہر دنیا میں خدا کا پسندیدہ وہ شخص نہیں ہے؟ کیا باہر دنیا میں گرجا گھر کے باہر کیا وہ خدا کو قبول نہیں کرتا؟
अगर हम ऐसे हैं तो हम सच्चे मसीह नहीं हैं। क्योंकि वो कहता है कि ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। वो ये नहीं कहता कि तुम बड़े बड़े हदिये बड़ी बड़ी, अपने बदन को तो पहले खुदा की तरफ लेकर आओ। जब आपका बदन खुदा की तरफ मूवमेंट करेगा तो आपकी हर चीज उसकी तरफ मूवमेंट करेगी। आपका घर, आपका रुपए पैसा, आपकी हर चीज जो आपको खुदा ने दी है वो खुदा की तरफ मूवमेंट करेगी। वो कहेगी कि पहले मेरा हिस्सा खुदा के पास है, उसके बाद ऐ शख्स तेरे लिए है। मेरे दिलों, कब आपकी कुर्बानी को, कब आपकी इबादत को, मकबूल को खुदा पसंद करेगा, और जो आप उससे मांगेंगे आसमान के दरीचे खोल कर आपको दे देगा। वरना आसमान के दरीचे आपके लिए बंद रहेंगे, हम दुआएं करते रहेंगे लेकिन सुनी नहीं जाएगी। फिर हम ढूंढेंगे कि कौन सा अच्छा खादम है, कौन सा अच्छा दुआ करने वाला है, उसको बोलेंगे भाई जी, पास्टर साहब, बहन जी, मेरे लिए दुआ करो। मेरे दिलों, यहाँ खुदावंद हमें सिखाता है कि अपने बदन ऐसी एक कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो एक मकबूल इबादत हो, जिससे खुदा का जलाल जाहिर हो, ताकि आप खुदा की कलीसिया में शामिल हो जाए। हम जब रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक लफ्ज़ बोलते हैं, पाक कलीसिया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कौन सी पाक कलीसिया? वो जो आसमान पर उठाई जाएगी। हालेलुया। उसके लिए हम अपने बदनों को इस्तेमाल करें ताकि हमारी बॉडी से खुदा का जलाल जाहिर हो, और जब जलाल जाहिर होगा तो मेरे दिलों, हम खुदा की चाहता होंगे। वो हमारे लिए, जिस तरह मुस्लिम बेटे की कहानी देखे तो वहाँ पे वो लिखा है कि उसका बाप हर रोज अपने हाथ करके देखता रहता था कि मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा। इसी तरह यीशु मसीह अपने उस तख्त से उठकर आपका इस्तेमाल करेगा जिसका बाइबल मुकद्दस बयान करती है। हमारा पहला शहीद मुकद्दस स्टीफनस क्या कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ और खुदावंद को तख्त के किस तरफ खड़ा, दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। क्यों खड़ा हो गया यीशु तख्त से? कि वो स्टीफनस की रूह को कबूल कर रहा था कि मेरे पास आई। इसी तरह यीशु मेरे और आपके लिए भी उठ खड़ा हो और दरवाज़ा खुल जाए। अगर हमारी बदन की मकबूल इबादत होगी, अगर मकबूल इबादत नहीं होगी, जिस शख्स में आ जाना, जिसका घर में आके बैठ जाना, अपने हदिये नजराने पेश कर देना, ये इबादत नहीं। जब तक आपका दिल और दिमाग यहाँ हाजिर नहीं होगा, आपकी सोचें, आपकी फिक्रें यहाँ हाजिर नहीं होगी, खुदा आपको कबूल नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे दिलों, अपने आप को जब भी खुदा के घर में आए मुकम्मल तौर पर तैयार करें, मुकम्मल तौर पर उसको पसंद करें। क्या है बाप, मैं आज ये जो कलाम है तू दे रहा है, इसको मैं अपने दिल में जगह देता हूँ। ये मेरी जिंदगी के लिए है, मेरी औलाद के लिए है, मेरे घर के लिए है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर नहीं है। मेरे दिलों, ये हमारी ज़िंदगी कैसे होती है? हमारे मसाइल ही हल नहीं होते। हम घर से निकलते हैं तो चर्च में आते हैं, लंबी लिस्ट लैकर मैंने गड्डी भी चाहिए, कार भी चाहिए, मेरी तनख्वाह काटते हैं, मेरी नौकरी नहीं ठीक, मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं, मेरी फलानी नहीं। कभी हमने कहा है क्या है खुदावंद, ये जो बॉडी है, ये जो बदन है जो तूने मुझे दिया, मुझे तूने रूह दी, मुझे दिल दिया, दिमाग दिया, ये ठीक कर दे ताकि मैं तन मन धन से तेरी खिदमत कर सकूँ। कभी हमने ऐसा कहा? नहीं कहा, बल्कि अपनी लंबी फरिश्त कर देते हैं। तो क्या उसका जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर होगा? होगा बेटा जाहिर? नहीं होगा। मेरे दिलों, कहते हैं मकबूल क्या है? इबादत है। तब जब आप अपने जिस्म को नजर करते हैं खुदा के साथ। मेरे दिलों, खुदा का कलाम जो दुधारी तेज तलवार है,
جو بند اور بوڑھے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے۔ پالوس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور 12 آیت، 6 باب کی 13 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کھانا کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے۔ آمین۔ خداوند آپ کے کھانوں کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے کھانا پیٹ کے لیے، اور پیٹ کس کے لیے ہے؟ کھانے کے لیے۔ جب ہم کھاتے ہیں تو اپنی باڈی کو طاقت دیتے ہیں، کہتے ہیں بدن حرام کاری کے لیے نہیں۔ وقت پینے کا حرام کاری ہے کیا؟ کیوں بھائی جی نہیں پتہ؟ کتنے سال میں مرو گے؟ حرام کاری کو نہیں پتہ؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ حرام کاری وہ جو ہر کام برا ہوتا ہے، ہر کام جھوٹ بولے، فراڈ کرے، غلط بیانی کرے، کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ حرام کاری میں آ جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے تمہارا بدن حرام کاری کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ خداوند کے لیے، اور خداوند بدن کے لیے۔ یہاں پہ بہت عمدہ بات پائی جاتی ہے کہ خداوند کے لیے، اور بدن کیا کس کے لیے؟ خداوند کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ پاک روح کا مقدس ہے۔ خدا کا پاک روح آپ کے اندر آتا ہے۔ خدا کا پاک روح جب آپ کے اندر کام کرتا ہے تو آپ کے الفاظ بدل جاتے ہیں، آپ کی ہدایت چینج ہو جاتی ہے، آپ کے زبان چینج ہو جاتی ہے، آپ کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جلال آپ کے اندر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جب مقدس موسیٰ نے خدا کا جلال دیکھا تھا تو اس کے اندر کیا آ گیا تھا؟ اس کی باڈی میں خدا کا نور آ گیا تھا، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کوئی اس کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنے چہرے کے اوپر کیا کر لیا تھا؟ پردہ ڈال دیا۔ خدا کا جلال جب آپ کے بدنوں میں کام کرتا ہے تو آپ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب تک خدا کا جلال آپ کی باڈی میں چینج نہیں کرتا تب آپ چینج نہیں ہوتے۔ آپ کو ابلیس بھی چینج کرتا ہے۔ کس طرح؟ غریب کو فراڈ کروا کے کسی بھی طریقے سے امیر بنا دیتا، آپ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن روحانی نہیں بنا سکتا۔ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں بنا سکتا۔ خدا کی بادشاہی کا وارث تب ہی آپ بن سکتے ہیں جب آپ کا بدن خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرے دلوں کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم بدن استعمال کریں گے، ہم تو پادری کو نہ دیں، لوگوں نے کرائی جا کے بات نہ کرتے۔ نہیں میرے دلوں، آپ کو اپنا ہر وہ کام چھوڑ کر خدا کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں اگر مہمان بھی آئے تو انہیں کہہ سکتے ہیں بھائی چرچ جانا، میں تو خدا نے کہا کیا ہوگا؟ آپ کا بدن چلنا شروع کر دے گا خدا کے گھر کی طرف۔ آپ کی عبادت کو خدا اسی ٹائم پسند کر لے گا جب آپ گھر سے نکلے، اور خداوند آپ کے اندر آ جائے گا، اور خداوند آپ کو برکت دے گا، اور آپ برکتوں میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کی برکتوں کا کوئی انتہا نہیں ہوگی، کیونکہ کلام نہیں بتاتا کہ برکتوں کی انتہا ہے، صرف ہمارے لیول رک جاتے ہیں۔ ایک بندہ جب یہاں پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں بڑا مغرور ہو گیا، میں جو کلام کرنا، جو دعا کرنا، جو دین کرنا، بڑی خدا سے اللہ برکت دے رہا، وہ یہی رک جاتا ہے، کیونکہ کلام میں اس کی انتہا نہیں ہوئی، لیکن آپ نے خود اپنا لیول مقرر کر دیتا۔ اور جو یہاں سے آگے بڑھتا ہے کہ خدا سارے جلال کو ظاہر کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی بادشاہی میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر مکاشفہ کی کتاب دیکھو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح دروازہ بند کر دے گا،
اور وہاں ایسے لیول والوں کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کھٹکھٹا کے اے یسوع دروازہ بند کون ہے؟ میں پاسٹر جبریل ہوں. کون ہے؟ میں جناب رومی ہوں. میں کون ہے؟ میں مکرسر ہوں. میں ڈاکٹر ہوں. کون؟ وہ کہے گا تم ہی. میں تو تیرے نام دے آیا کام کیتا. کہے گا کام کیتا ہی نا. وہ تو تینوں برکت دیتی تھی. وہ دروازہ نہیں کھول سکتا بات چیت کر کے. تو پوری طرح میرے نال چل رہا ہی نہیں. تیرا لیول اتنے ہی آ گیا. تیرا لیول اگے نہیں بڑھیا. بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے بدنوں کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ کی مقبول عبادت ہو اور آپ کا لیول یہاں تک پہنچ جائے کہ آپ اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. آپ اس کی بادشاہی میں سر فہرست ہو. یسوع آپ کے استقبال کے لیے ہوتے. لکھا ہے کہ زمین پر اگر ایک جان اقرار کرتی ہے تو آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے پاس آ گیا. لیکن اقرار وقتی طور پر نہیں. اقرار تا حیات کے لیے آپ کا بدن جو خدا نے دیا ہے اسی پوری طرح استعمال کریں تاکہ آپ بڑھتے اور ترقی پاتے چلے جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں پادری صاحب میں تو اٹھ نہیں سکیا. میں نیندر بڑھیا. میں بجلی چلے گئی. میرے سے کپڑے نہیں استری ہوئے. میرے گھر کیا پرابلم آ گئی. تو کیا آپ نے اپنے بدن کو استعمال کیا اس کے گھر میں آنے کے لیے؟ بہانہ استعمال کیا. آپ کے منہ سے وہ حرام کاری کی باتیں نکلی. تب کیا آپ کی لائف سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. آپ کے بدنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جو خدا چاہتا ہے اور خدا آپ کے جسمانی نذرانے کو قبول نہیں کرے گا. آپ مقبول عبادت میں شامل نہیں ہوں گے جس کے لیے آپ کو اور مجھے پیدا کیا گیا. میرے دلوں ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم اس کی لگن کو اس کی تڑپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہمارے اندر تڑپ ہو تو کوئی بھی الفاظ ہمارے منہ سے نکل جائے تو وہ پورا کرے گا. ہم ٹھیک کہتے ہیں نا تیریاں ضرورتیں پوری کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ آپ پوری کرتا ہے. لیکن اسی کی پوری کرتا ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے. میرے دلوں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور آپ کو اپنے بدنوں کو اس کے جلال کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ استعمال کرنا پڑے گا. اسی بات کی اگر 20 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اسی بات کی 20 آیت 6 بات کی 20 آیت. جی بیٹا. کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. آمین. کہتا تم قیمت سے خریدے گئے ہو. ایسا ہی نہیں تمہیں خدا نے ملے ہو. اس کے بیٹے نے اپنے قیمتی خون کا نذرانہ آپ کے لیے دے دیا. تو کہتا تم قیمت سے خریدے گئے ہو بس اپنے بدنوں سے اپنی اس باڈی سے اس کا جلال ظاہر کرو. خدا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خدا کا جلال آپ کی باڈی سے نہیں ہوگا. یہ کلام کہتا ہے کہ آپ کی باڈی سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. میرے دلوں جب ہم کسی چیز کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں نا تو ہم اس چیز کو پیار کرتے ہیں. جب ہمیں مفت ملتی ہے نا تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. خدا باپ ہماری فکر کرتا ہے, ہماری پرواہ کرتا ہے, کیونکہ اس کے بیٹے نے اپنے قیمتی خون کا نذرانہ دیا. اسی لیے وہ کہتا ہے میرے بیٹے اے میری بیٹی چھوڑ دے دنیا کی عیش و عشرت کو, چھوڑ دے دنیا کی باتوں کو, اپنے آپ کو میرے جلال کے لیے استعمال کر تاکہ تیری لائف سے میرا جلال ظاہر ہو. تیرے چلنے پھرنے سے, تیرے لباس سے, تیری گفتگو سے, تیرے دیکھنے سے میرا جلال ظاہر ہو. کیونکہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں اگر ایسے دیکھیں گے ٹکٹنگ بڑی میری طرف اگر کیوں دیکھنے ہے تو بڑی بری نظر نہ دیکھنے. ہماری آنکھوں سے خدا کے جلال کی جھلک ہونی چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس انداز سے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے.
अगर गलत सोचे तो हरामकारी में चली जाएगी, खुदा का जलाल ज़ाहिर है। हमारे बोलने में मकर की बात होती है कि अंदर कुछ होता है, होठों पर कुछ होता है, तब खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं होता। वो कहता है मैंने तुम्हें खरीदा है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरी प्यारी है, तेरी लाइफ से मेरा जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, तू जो मर्जी करता रहना, जलाल तो मैं शैतान का इज़हार करना है। क्यों भाई ऐसे ही करते हैं? कहते जलाल तो मैं उसका इज़हार करना है। पादरी साहब ने जब दुआ करके बाहर से जाते फिर गल्ला हो गई ना, जब बात हो गई। क्यों? क्योंकि हमने यकसी होकर नहीं सोचा, यक दिल होकर नहीं सोचा, अपने आप को, अपने जिस्म को मकबूल नजर नहीं किया ताकि उसकी इबादत हम कर सकें। मेरे बुजुर्ग, इसीलिए हम तरह तरह के वस्फों में पड़े रहते हैं। अगर हमारे घरों में 10 लाख भी आए तब भी हाथ ऐसे खाली होते हैं। 15 दिन गुजरते हैं, 20 दिन गुजरते हैं, हाथ खाली। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी को यीशु को नहीं दिया। अगर बॉडी को यीशु को देते तो हमारी जितनी चीज़ें हैं वो भी यीशु की होती, और यीशु की चीज़ों में कभी कमी बोले नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। ये है वो बातें जो खुदा कहता है कि तेरी जिंदगी में मेरा जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम खुदा से दूर हैं। हमें उसके पास आना पड़ेगा, हमें उससे दिल लगाना पड़ेगा, हमें उसकी लिए तड़पना पड़ेगा। क्या है बाप, तू मेरे पास आ जा, तेरे बेटे के वसीला से तेरे पाक रूह की अनाइंटिंग मुझ पर ज़ाहिर हो, मेरी जिंदगी पर ज़ाहिर हो, ताकि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी घर की हर चीज तब्दील हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप वही रहेंगे जो पहले थे, आए और चले गए। आप भी उनकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। आप भी दुनिया में आए, कलाम सुना, सब कुछ, और चले गए, और उस अमीर आदमी की तरह गरीब लाजर बने, ताकि आप उसकी बादशाही में जा सकें। अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, अपने नीयत से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, क्योंकि बदन के अंदर आपकी सारी चीज़ें आती हैं। आपके हाथ उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो, अच्छे कामों के लिए, आपके कदम अच्छे कामों के लिए निकले, आपके होंठ अच्छी बातें करें, तब आपकी बॉडी जो है, जो कीमती खून से खरीदी गई है, उसके अंदर से क्या होगा, खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। आप नूरानी बन जाएंगे। जिस तरह वो कहते हैं कि तुम दुनिया के क्या हो, हर नूर की रोशनी लाइटों से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर जलाल ही नहीं होगा तो यीशु का नूर कैसे काम करेगा? मेरे बुजुर्गों, दुनिया की बातें छोड़ दें, क्योंकि अगर इसियों का खत उसके 5 बार की 30 आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कि हम उसके बदन के आज़ू हैं। किसके बदन के? यीशु के बदन के। पौलुस रसूल कहता है कि हम यीशु के बदन का हिस्सा हैं, और अगर यीशु ने बदन का हिस्सा है तो फिर काम के लिए अग्रह करने चाहिए। वो लोगों के लिए अग्रह करने चाहिए। यीशु अग्रह, यीशु कहता है कि तेरे को कभी एक कोर्स में निकल जा कि 2 कोर्स चले जा। यीशु कहता है जेड़ा मंगे उनकी कारण की कारण बोलो 3 बारी चुप कर गई। यीशु कहता है पूरा तोड़ साढ़े बदन जड़े ने कोई यीशु ने होने चाहिए, कोई हाथ बन जाए, कोई पैर बन जाए, कोई अखा बन जाए, कैसी पूरा मुकम्मल बॉडी चौकी का जलाल ज़ाहिर करांगे यीशु का। जिन्होंने बच्चे तबला बजाते हैं, ढोलकी बजाते हैं, क्यों होते हैं? यीशु के हाथ बड़े होते हैं, साथ बजा रहे हैं। जब साढ़े गलियां चो आवाज़ निकलती है तो की होता है? पाप रूह साढ़े अंदरों यीशु की आवाज़ कटती होती है, कहीं गीत गा रहे हैं। जब असं बह के कलाम दी गल्लां करते हैं की करते हैं? यीशु का मूँह बने होते। मेरे जो असीं किसी खुदा के घर में लैके जा रहे हैं, की होंगे? यीशु के
पैर बड़ी होनी अपनी बांह फाड़ने में रास्ता दस देंगे खुदा का रास्ता ही हम उसकी बॉडी के पार्ट्स बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं ये टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, तो सारा कुछ लगता है। हम यीशु के अज़ू बनने के लिए अपनी बॉडी को देते नहीं है, फिर कहने हैं कौन नहीं असी मसीह आदि। क्योंकि मैं एक बात बड़ी कहता हूँ, कल भी मैं पार्टी में था, वहाँ पे मैंने उनको बता रहा बात कर रहे थे, तो मैं कहा साढ़े तीन लोग पाए जाते हैं, एक चूड़े एक साई एंड दे मसीह, वो जो चूड़े ने आदमी को चूड़े नहीं तब्दीली आई उन्होंने, और जो उन्होंने तब्दील हो गए वो साई बन गए, तो जो साइया तो तब्दील हो गए वो मसीह बने ने, जो यीशु ने पक्का बदल बन के मतलब धो लिया यीशु ने बोलना अपने आप में, क्योंकि वो लोग कलाम की बातों को सुनते हैं, कलाम की बातों को देखते हैं, कलाम की बातों पे अमल करते हैं, वो यीशु के लोग हैं। यीशु वही पसंद करता है जो रूह और सच्चाई से उसके कलाम पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। मेरे मित्रों, खुदा हमें बार बार सिखाता है, लेकिन हम भटक जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में हर पहलू हर रोज नई बात लेकर आता है, तो हम कहते हैं नहीं अच्छा कि अब तो आप चले जाएंगे खुदा के घर, तो क्या इस इतवार को जब खुदा के घर में जाएंगे तो बरकत आपको मिलनी है, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना है, वो कहाँ चले जाएंगे? वो किधर चली जाए बातें जो आपके अंदर खुदा बिठाना चाहता है, मेरी बेटी या मेरे बेटे, ये तेरी जिंदगी का जो पार्ट्स है तेरी बॉडी का ये खराब है, इसे ठीक करने के लिए कलाम का ये हिस्सा तुझे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उस दिन चर्च भी जाते वो हिस्सा रह जाता है, हमारा पार्ट वही का वही खराब रहता है, वो तब्दील नहीं होता। फिर हम कैसे कह सकते हैं हम यीशु की बदन के आज़ाद? हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी हम यीशु को देते ही नहीं, अपने बदन का नजराना उसे पेश ही नहीं करते। समझ आ रही कि नहीं आ रही कलाम दी? क्यों बेटा आ रही? अगर आ रही है तो बोलो हालेलुया। हम यीशु को अपनी बॉडी नहीं देते, हम यीशु को अपना दिल नहीं देते, हम यीशु को अपना दिमाग नहीं देते जिसमें हजारों छेद है। हम क्या करते हैं, उन सबको बंद कर देते हैं, और चर्च में क्या होता है, हमें नींद आना शुरू हो जाती है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं कलाम सुन रहा था परसों दोहरी खोजे वाला का, वो कहना भाई जिन्हों को इंजन करता पाया वो जरा एक कोड़ी मार दो, सारे लोग हसन लग के कोड़ी मार दो, सीधा बादल साहब कहते इतने खुदा का कलाम सुनना है साउंड नहीं आया, कोड़ी तुम ने बंदे नहीं मार रहे, तुम किनू मार रहे जो पुलिस को नर्स से चोटू भी करने आए थे। इस बदल को छड़ दे, क्योंकि यीशु की गल सुनने आया नींद ना आए। हम सोचते ही नहीं है, हम अपने आप को तैयार ही नहीं करते। जो यीशु के पास आते हैं, जो अपनी बॉडी को पूरे जिस्म को उसके जलाल के लिए जाहिर करते हैं, वो हफ्ते वाले दिन ही अपनी तैयारी में लग जाते हैं कि कल मैंने किससे मिलने जाना है और मैं किसकी बॉडी का हिस्सा हूँ, यीशु की। आई एम द पार्ट ऑफ जीसस, यीशु का हिस्सा हूँ। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम उससे दूर हैं और कभी भी उस मेराज के वारिस नहीं हो सकते। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जो यीशु का वो किनका है? क्या भाई जी धन्यवाद करना सबको, जो यीशु का किनका है? नहीं पता किनका बेटा, तू बता रहा जो यीशु का वो किनका है? हमारा। भाई जी का मतलब तू यीशु को दूर दे अपने अपनी यीशु ने जाओ, इतने तुम बैठे ये ध्यान ज़्यादा बच्चों दे इन्होंने संडे स्कूल का आती है ध्यान ज़्यादा क्लास दे। जो यीशु का वो हमारा तब हो सकता है जब उस बॉडी का हिस्सा बनेंगे। अगर हम उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनते तो जो यीशु का है वो हमारा नहीं होगा। वो कहते हैं कि तुम उसके क्या हो, हम उसके क्या हैं, बदन के अज़ा हैं। हमें यीशु के बदन के अज़ा होने से कोई रोक नहीं सकता।
میرے دلوں پچھلے سنڈے میں نے آپ کو اپنی لائف کا ایک حصہ بتایا تھا کہ میں گرا تقریباً 10-11 فٹ کی بلندی سے اور ایسے آیا تھا نیچے. اگر میں یسوع کی باڈی کا حصہ نہ ہوتا تو سنڈے میں چرچ میں نہ ہوتا, ہاسپٹل میں ہوتا, میرا چولہا ٹوٹا ہوتا, سر پھٹا ہوتا یا کوئی اور چوٹ لگی ہوتی. جب ایسے 10-12 فٹ کی بلندی سے بندہ آتا ہے تو اس کو کتنے ایکسیڈنٹ پہ کتنی چوٹیں لگی ہوتی. یسوع اپنے ہاتھوں سے مجھے بچا دیا. ایسے نیچے گرا تھا جیسے ایک پنکھ نیچے آ کے گرتا, اسے کوئی چوٹ نہیں لگی. آپ اگر یسوع کے باڈی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے ہر وہ مکر کی بات, ہر وہ حرام کاری کی بات نکال اور کہے کہ میں نے یسوع جب بپتسمہ لیا تھا تو تیرے لہو سے میں نے اپنے آپ کو دھو لیا تھا اور تیرے ساتھ میں مرا تھا اور تیرے ساتھ کیا ہو گیا زندہ. میں نہیں بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے. اب کون مجھ میں زندہ ہے؟ یسوع مجھ میں زندہ ہے, تب ہم اس کی باڈی کا حصہ ہے. اگر ایسا نہیں تو ہم اس کی باڈی کا حصہ نہیں ہیں, ہم اس سے الگ ہیں. اور جو الگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دونک میں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا, اس کڑاہ میں جہاں پکوڑوں کی طرح بھنے جائیں گے. اور جو اچھا پکوڑا ہے گا شیطان جو اس کو پہلے کھائے گا مزیدار ہے, یہ سے بہت کام ہوتا ہے. یہ مت بھولیں کہ آپ بچ جائیں گے. جہاں جہاں کلام پہنچ جاتا ہے کلام کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر کسی کے پاس کلام نہیں پہنچا تو وہ بچ جائے شاید, وہ اپنے اعمال کی وجہ سے. اگر نیکی کرتا رہے, کلام نہیں پہنچا تو دنیا تو یہ تو پتہ نیکی کی ہے تو بدی کی ہے. وہ اپنے اعمال کی طرف سے بچے گا. جس طرح کلام میں لکھا ہے کتابیں کھولی گئی اور ان کے لیے کتاب, جس کے پاس کلام آ جاتا ہے اس کے لیے کتاب نہیں کھلے گی. یہ کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا بائبل سے کہ جو کلام کے اوپر چلے گا اس کے لیے کتاب کھلے گی. کیوں کھلے گی بھائی؟ نہیں کھلے گی. وہ اس کے فضل کے تحت یسوع کی میراث میں چلے جائے گا. ہاللیلویہ. وہ اس کے فضل سے بچایا جائے گا, چاہے اس کے گناہ کتنے بھی کبیرہ کیوں نہ ہو, اگر اس کی باڈی کا حصہ بن جائے گا. اور جو باڈی کا حصہ نہیں بنے گا اس کے لیے کتاب کھولی جائے گی. آج میں یسوع کی باڈی کا حصہ بن رہا ہوں, کل میں دوسرے کام کر رہا ہوں تو کبھی بھی یسوع قبول نہیں کرے گا. میرے دلوں آپ خدا کے لوگ ہیں, آپ خدا کی بلائی ہوئی مخلوق ہیں. آپ ان سب سے بہتر ہیں جو اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, یا کہیں جا رہے ہیں, سیریں کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پکا رہے ہیں. آپ ان سب سے بہتر ہیں کیونکہ آپ یسوع کے اعضاء ہیں, اس کی باڈی کا حصہ ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ خدا سے دور ہیں. ویسا ایک حوالہ دیکھیں گے ہم ترسیوں کے خط سے 4 بات اس کی 4 آئے 4, 5 اور 6 3 آئے. اس میں سے 4 بار اس کی 4 اور 5 6 لکھا ہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح, چنانچہ تمہیں بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان, ایک ہی بپتسمہ, اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. آمین. یہاں پر آپ میں ایک چھوٹا سا ہنٹ دے دیا گیا ہے. ایک ورڈ اندر, کن کے اندر؟ سب کے اندر. کون ہے؟ خدا. پھر آپ خدا کو اپنے اندر آنے سے اپنے بدن کیوں روک دیتے ہیں, کیوں اپنے بدن کا دروازہ بند کر دیتے ہیں؟ اگر اپنے دل کا دروازہ کھولنا رہے اندر آنا چاہنا جیسی بھی کرتے ہیں انہوں بند کر دیتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح. چنانچہ تم بلائے گئے ہو, تھی بلائے ہوئے جی. یسوع کہتا آ جا, تم ہی آ جا, رمسانہ تم ہی آ جا, پائٹی تم بہن آ جا, تو بیٹا تم ہی آ جا. اسے ہم بلاتا ہے لیکن تھی بلانے کا نہیں سب سے طریق کرنا جی روڑا اپنے دے محل آ جاتی ہے, وہ ادھر کو کر لیں. اچھا آج جانی یسوع ہر سنڈے کا روح کھاتا ہے, صبح کھاتا نہیں کھاتا.
कहता अच्छा चाहना भी आज मेरा कलाम सुनना, आज मैं तेरी तेन गल दसनी है, वो तेरी जिंदगी च होर तब्दीली आएगी, तेन होर बरकत देगी। लेकिन नहीं कहने अज का दिन माफ कर दे, मैं अगली बारी आ जाऊंगा। कहते हैं तुम्हें मैं बुलाता हूँ तुम आते ही नहीं हो। कहते एक ही बदन है, एक ही रूह, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी कोई उम्मीद है कि असं वो घर जावा कोई बात छा। ये दो गल्लां नहीं रही खुदा को। खुदा दो बातें नहीं करता। अब इंसान होते हुए दो बातें कर बैठते हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कभी सीधा डायरेक्ट कह देते हैं। लेकिन खुदा कॉम्प्रोमाइज वाला खुदा, क्यों भी दिलशाद है कॉम्प्रोमाइज वाला खुदा। मेरी अधूरी है, मेरा बदन है, मैं तेरे अंदर आवांगा। नो कख नहीं पड़ती। चाहना तुसी है, सोचना तुसी है, अमल तुसी करना है। और ये जलाल को अगर अपने बदन में जाहिर करोगे तब ही यीशु तेरे अंदर आएगा, वरना तेरे अंदर नहीं आएगा। बाइबल मुकद्दस कलाम है, बहुत सीख लो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर यीशु नहीं तेरे कोल ते दुनिया दी किताबां बनाए सब तेरे कोल आ जाएगा, लेकिन यीशु नहीं आएगा। एक शख्स एमए पढ़ा है, आइट्स का कोर्स किया हुआ है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और एक बच्चा 10th क्लास पढ़ा, उसने आइट्स का कोर्स कर लिया, उसके जैसी उसकी इंग्लिश है। वो इल्म में ज़्यादा है, लेकिन वो रूह में ज़्यादा, खुदाने से ज़्यादा बरकत उसने 10वीं क्लास में मेहनत कर ली। पतरस एक मदरसे का और यीशु की 3.5 साल की असेंबली का पढ़ा हुआ था। पौलुस एक पढ़ा लिखा मदरसे के बाद आगे हाई क्वालिफाइड। तो क्या दोनों में कोई फर्क नजर आया? यीशु ने किया, उसने दूसरे को भी उसके बराबर खड़ा कर दिया। और जो शख्स आली मदरसे से आए थे उनको भी उसके बराबर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपना बदन, अपना सब कुछ यीशु को दे दिया। और यीशु ने जब आप को भेजा, अपना आप उनके अंदर डाला, तो क्या हुआ? सबसे पहले बात किसने किया? किसने किया? पतरस ने, जो कुछ कर नहीं सकता था। किसकी वजह से? क्योंकि उसका बदन यीशु। और यीशु उसके अंदर जब आया तो खुद ब खुद उसकी आवाज बुलंद हो गई। हालेलुया! ये वही पतरस है जो 3.5 साल यीशु के साथ रहने पर भी डरता था और कहना मैं तेन जानता ही नहीं है कौन है, मैं तेन जानता ही नहीं कि कौन है। जो यीशु ने कहा बाला खाने झंडा में आयो तब आपको मिलेगा। हम दुआओं को भूल जाते हैं, हम कलाम पढ़ना भूल जाते हैं। और ये बरकत यीशु का बदन बनने के लिए आपको दुआ में ठहरना पड़ेगा, कलाम में ठहरना पड़ेगा। प्रस्तुत 2 दिन करें, 3 करें, लेकिन कलाम और दुआ घंटों आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप यीशु का बदन बन सकते हैं। क्योंकि यीशु जब दुआ करता था तो सारी रात दुआ करता रहता था। करता था नहीं करता था? तब जाकर फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लग पड़ते। और आप भी जब पूरी रात बैठे दुआ में मशगूल हो, खुदा के फरिश्ते आ जाएंगे आपके पास। हालेलुया! मुकद्दस एंथनी जो दुनिया में गुजरा उसकी ये मशहूर बात है। मेरे दिल ये हकीकी बात है, ये कोई किताबी बात नहीं है कि खाली किताबों में लिखा हुआ है। ये अटल हकीकत है कि मुकद्दस एंथनी दुआ में बहुत आगे था। वो एक फादर बन रहा था, लेकिन बड़े फादर उसको तंग करते थे। वो गरीब घर का आदमी था, गरीब बिल्कुल, लेकिन वो वहाँ पहुँच गया। एक जिसके पास कपड़े भी नहीं इतने होंगे, जिसकी घर में कोई नहीं, उसके घर में कुछ जाता भी नहीं होगा, लेकिन खुदा ने उसे बुलाया था वहाँ। और सब उसको क्या बना दिया? कुक बना दिया। वो तो तालीम हासिल करने के लिए आया यीशु की, लेकिन उसको क्या बना दिया? सब ने खाना बना भाई साडा
لیکن اس نے جب یسوع سے عہد کیا اور جب وہ دعا میں رہتا ایک دن انہوں نے اس کے کمرے میں دیکھا مقدس اینتھنی گھٹنوں کے بعد صبح دعا کر رہا ہے تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد ان کا کھانے کا ٹائم تھا تو دوبارہ آئے دیکھا پھر یہ دعا کر رہا ہے. انہوں نے کہا جنہیں بتاوا گے تو فیملی پہ بات پہ ڈالا ہے تو کیا ہوگا میرے عزیزو جب وہ دعا پہ مشغول تھا جب ادھر گئے دیکھنے تو ادھر فرشتے کھانا بنا رہے ہیں تو ان لوگوں نے مقدس اینتھنی کے آگے جھک کے آگے کہ تمہیں معاف کر دیا. ہم نے بہت برا تیرے ساتھ سوچا. ہم بھی کئی دفعہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. ہم ان خدا کے منصوبوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو روح میں مقبول ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے خدا پھر ہمیں پیچھے ہٹا دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں تم کیا ہو میرا مقدس ہو. وہ کہتا ہے ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ. بپتسمے بھی دو کوئی نہیں ہے دو بپتسمے لوگ کیوں دیتے کہ نہیں دیتے کہ دو باری کہنا تو بپتسمہ صحیح کرنا کا بائبل میں کہیں لکھا صحیح کرتا وہ کہتا ہے ایک کو بڑی جگہ لے لیا وہ صحیح نہیں ہونا صحیح تو تھا ہونا. ایک ہی خدا ہے ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے. اور وہ کہتا ہے سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے. سب کا مطلب ہے ہر قوم ہر نسل ہر قبیلہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ مسیح اللہ یہ خدا باپ باقی کہتا ہے سب کا ایک ہی ہے. اور کہتا ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے درمیان جس طرح ہم کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہو گئے ان کے درمیان تو سب کے درمیان سب کے درمیان آ جاتا ہے. لیکن سب کے اندر تب آتا ہے جب ہم اپنی باڈی اس کے جلال کے لیے ظاہر کرتے ہیں جب ہم اس کی مقبول عبادت کے لیے اپنے جسم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میرے بزرگ جب تک کوئی شخص جسم کا نذرانہ خدا کو نہیں دیتا خدا اس کے روپے پیسے کبھی قبول نہیں کرتا. پاسٹر کو فائدہ ہوتا ہے چرچ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمیں اپنے اندر خدا باپ کو لانا پڑے گا اس کے پاک روح کو لانا پڑے گا اس کے بیٹے کو لانا پڑے گا تب ہماری زندگیوں سے اس کا کیا ظاہر ہوگا جلال. جس طرح کہتے ہیں اپنا بدن پورا پھر جلال کے لیے استعمال اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کا بدن اس کے جلال کے لیے استعمال ہوگا. کیسے کسی کو آپ چرچ پہ لا رہے ہیں کوئی شخص کسی کے لیے دعا کر رہا ہے کوئی شخص کسی کو کلام کی باتیں سکھا رہا ہے کوئی شخص کسی کو کہتا ہے بھائی بہن جب تک تو بپتسمہ نہیں دے گی تو خدا کی باتوں میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی ہر جسم کا حصہ جو یسوع کا ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہو جائے گا جب ہم اپنا جسم یسوع کو دے دیں گے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم خدا سے کیا ہیں اونچی آواز میں کیا ہے تو ہمیں کبھی اس سے دور رہنا چاہیے. وہ ہمارے قریب آ جاتا ہے بلکہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے اپنے دل کو ذہن کو دماغ کو کھول دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اندر آئے اور اس کا جلال ہمارے بدلوں سے جائے. ہاللیلویا. کوئی اپنی آنکھیں بند کرے اور اپنے ہونٹوں کو کھول دے اور کہے اے باپ آج تو میرے اندر